أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. अल्लाह के फ़ज़ल से आज हम सूरतुन नाज़ियात शुरू कर रहे हैं। पारा नंबर 30 की दूसरी सूरत है ये। तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। आज की जो एपिसोड है इसमें हम इसका तारुफ देखेंगे सूरतुन नाज़ियात का। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत की जो आयात हैं वो हैं 46 लेकिन ये है बिस्मिल्लाह के अलावा अगर बिस्मिल्लाह को भी इसमें डाल लिया जाए तो ये 47 बनती है। 47 आयात हैं और 2 रुकू हैं इसके। और इसका नाम जो है वो पहली ही आयत में अन्नाज़ियात आया है, यही इसका नाम रख दिया गया है। लेकिन मुफस्सिरीन ने इसका नाम अस्साहरा भी बताया है जो कि आयत नंबर 14 में है, और अत्तामा और ये आयत नंबर 34 में है। तसीरुर रहमान पेज नंबर 1695। इसका जो ज़माना नज़ूल है वो मक्की है, इसमें सबका इत्तफाक है। अब हम इस सूरत का देखते हैं कि पिछली सूरत के साथ इसका क्या तल्लुक़ है। पिछली सूरत में ये बताया गया था कि मुसलमान जो आज तुम्हें हकीर नज़र आ रहे हैं, जिनकी तादाद देखकर तुम हंसते हो और जिनके मुताल्लिक़ तुम ये ख्याल करते हो कि उन्होंने दुनिया में क्या तग़य्युर पैदा करना है, ये एक दिन तुम पर गालिब आ जाएंगे और तुम इनके मुकाबला में बिल्कुल ज़लील हो जाओगे। चुनाचे सूरह नबा में जो इस वक़्त नाज़िल हुई थी जब सारे मक्का में मुसलमानों की कुल तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 40 थी। बड़े ज़ोर से ये पेशगोई की गई थी कि वो दिन आने वाला है जब मुसलमान गालिब आ जाएंगे और मुशरिकीन को हुक्म दे दिया जाएगा कि वो मक्का से निकल जाएं। जब अंबिया की तरफ से पेशगोइयाँ की जाती हैं तो दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हर चीज़ को रूहानी नज़र से देखते हैं। जब इन्हें कहा जाता है कि खुदा ताला ने ऐसा कहा है, तो वो सिर्फ़ इस अमर की तहकीक करते हैं कि आया खुदा ताला ने ऐसा कहा है या नहीं कहा। जब इन्हें मालूम हो जाता है कि फ़लाँ बात खुदा ताला ने ही कही है, तो इनको इत्मीनान हासिल हो जाता है और वो समझते हैं कि जब खुदा ताला ने ऐसा कहा है, तो लाज़िमन एक ना एक दिन वैसा ही हो भी जाएगा। इसमें शक करने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तसल्ली महज़ इस वजह से नहीं होती कि खुदा ताला ने ऐसा कहा है, बल्कि वो इसके शवाहद और आसार भी देखना चाहते हैं। गोया एक ख़बर के मुतल्लक़ बावजूद ये सुन लेने के कि खुदा ताला ने ये बात कही है, किसी इंसान ने वो ख़बर नहीं दी, फिर भी उनका दिल तसल्ली नहीं पाता, बल्कि वो मादी दुनिया में इसकी सदाकत के कुछ आसार भी देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि खुदा ताला भी जब कोई काम करना चाहता है तो असबाब और ज़राए से काम लेता है, बगैर असबाब और ज़राए के कोई काम नहीं करता। लेकिन हमें इस दुनिया में वो सामान नज़र नहीं आ रहे, वो ज़राए, वो असबाब दिखाई नहीं देते जिनसे ये काम होगा। इनकी फ़ितरतें तब तसल्ली पाती हैं जब उन पेशगोइयों की सदाकत के मुतल्लक़ इस मादी दुनिया में आसार ज़ाहिर होने शुरू हो जाएं। अगर इस किस्म के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तब वो समझने लगते हैं कि यही असबाब और ज़राए एक दिन इस काम के पूरा करने का ज़रिया बन जाएंगे। बस चूँकि दुनिया में बाज़ तबाएँ इस किस्म की होती हैं जिनका इत्मीनान उस वक़्त तक नहीं होता जब तक वो पेशगोई की सदाकत के आसार देखना शुरू ना कर दें। इसलिए जब ये पेशगोई की गई कि मुसलमान एक दिन गालिब आ जाएंगे और ना सिर्फ गालिब आएंगे बल्कि उनका गलबा इस कदर बढ़ जाएगा कि वो मुशरिकीन मक्का को मक्का से ही निकाल देंगे, तो ऐसे लोग
ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ جب یہ پیشگوئی کر دی گئی کہ مسلمان غالب آئیں گے اور مشرکین کو مکہ سے نکال دیں گے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے اور ہنسی مذاق کرتے تھے اور حیرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یہ 30-40 آدمی ہیں، دشمن ان کو مارتا پیٹتا ہے، دکھ دیتا ہے، گرم پتھروں پر لٹاتا ہے، مکہ کی گلیوں میں ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹتا جاتا ہے۔ استغفر۔ اور ان کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم ایک دن ساری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور مشرکین کو اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ آخر یہ ہوگا کس طرح؟ ہمیں تو اس مادی دنیا میں اس غلبہ کے ظہور کا کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ بس وہ سوال کرتے تھے کہ یہ غلبہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ تو سورۃ النازعات میں ان کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دیے ہیں ان سوالوں کے، اور متقیوں کا وہ مفاز جس کا سورہ نبا میں ذکر کیا گیا تھا، اس کی تفصیل بھی بتائی ہے اس سورت میں۔ معذرت کہ مومن کس طرح اس دنیا میں ترقی کرنا شروع کریں گے، کس طرح انہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور کون سے وہ آثار رونما ہوں گے جن سے تم بھی یہ اندازہ لگا سکو گے کہ یہ قوم ایک دن غالب آ جائے گی۔ اگلے جہان میں مسلمانوں کو جو کچھ حاصل ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں مسلمانوں کی ترقی کے سامان کریں گے، اور مسلمانوں کی یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہوگی کہ اگلے جہان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ بھی ایک دن پورے ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس دور ترقی کی تفصیلات بیان کی ہے۔ یعنی آگے جو مسلمانوں نے سورہ نبا میں پیشگوئی کی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان ترقی کریں گے، غالب آ جائیں گے، اور اس میں اس کی تفصیل بتائی کہ کیسے غالب آئیں گے، کیسے ترقی کریں گے۔ اور پھر جنگوں کی بھی خبر دی ہے اس صورت میں، گویا بتایا کہ تم جو پوچھتے ہو کہ مسلمانوں کو کس طرح ترقی حاصل ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ جنگیں ہوں گی اور یہ لوگ تم پر غلبہ و اقتدار حاصل کریں گے۔ گویا بتایا کہ مسلمان اپنی اندرونی اصلاح کے بعد اسی ہتھیار کی طرف توجہ دیں گے جو آج ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تو تم ان پر تلوار سے حملہ کر رہے ہو، انہیں دکھوں پر دکھ اور تکلیفیں دے رہے ہو، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر سے کام لے رہے ہیں۔ تمہارے خلاف اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر ایک دن آئے گا جب یہ دیکھتے ہوئے کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرنے سے باز نہیں آ رہے، معذرت، تلوار سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمہیں ان مظالم کا مزہ چکھایا جائے گا جیسے سویا ہوا آدمی بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی اندرونی اصلاح اور ان کی روحانی تربیت کے بعد ایک دن ہم ان کو بیدار کر دیں گے، انہیں اجازت دے دیں گے کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرو۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے سوئے ہوئے شیر کے جسم پر ایک چوہا بھی دوڑ سکتا ہے، مگر جب وہ جاگتا ہے تو ایک مسلح انسان کے لیے بھی اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس صورت میں یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ پہلے وہ مسلمانوں کو سلائے رکھے گا، کفار ان پر ظلم پہ ظلم کرتے جائیں گے اور وہ ان کے مقابلہ میں زبان تک نہیں ہلائیں گے، یہاں تک کہ وہ خیال کرنے لگ جائیں گے کہ مسلمان کیا ہیں، مٹی کی صورتیں ہیں، انہیں جس طرح چاہو تکلیف دے لو، مگر ایک دن ہم اپنے اس سوئے ہوئے شیر کو جگا دیں گے۔ اور جب سویا ہوا شیر اٹھتا ہے تو اس کا جسم جرجری لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس شیر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ ذکر فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہمارا یہ شیر ہمارے حکم کے مطابق اٹھے گا۔ اس وقت لڑائیوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی۔ تبدیلی رونما ہوگی
اور اس طرح مسلمانوں کی ترقی کے لیے مادی تدابیر بھی اختیار کی جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک آئندہ کی ہی خبر ہے، مگر جب کسی چیز کی مادی شکل بتا دی جائے تو انسان کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بات پوری ہو جائے گی۔ پہلے تو منکر خیال کرتا تھا کہ شاید قرآن کریم نے سورہ نبا میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرشتے اتریں گے اور لوگوں کی گردنیں مروڑ کر انہیں اسلام میں داخل کر دیں گے، مگر جب مادی شکل بتا دی گئی تو انسانی نفس جو مادیات کی طرف ہی زیادہ راغب ہوتا ہے، اس کے لیے تسلی پانے کے زیادہ قریبی دلائل جو تھے وہ پیدا ہو گئے اور ان کے اطمینان کی مزید صورت جو تھی وہ پیدا ہو گئی، اور وہ یہ دیکھنے لگے، سوچنے لگے کہ واقعی مسلمان غالب آ جائیں گے، مسلمان بھی اور مشرکین بھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو بھی بہترین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ معذرت وَأَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔